میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی، ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، کہ ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، ہزاروں بوسا اس کا احساس ہوتا ہے قلب کے اندر، اگرچہ نظر تو نہیں آتا۔ تو ویسے مرنے کے بعد پھر جنت ملے گی، اور مرنے کے بعد دیدار الہی حاصل ہوگا، جنت کی نعمت سے حاصل ہوگی، باہر جنت حاصل ہوگی۔ لیکن جو عشاق حق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو بغیر دیکھے سب مومنین ایمان تو لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے ان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور شوق دیدار سے انتظار کرتے رہتے ہیں، ہے نا، کہ کبھی دیکھیں گے ان کو ہم۔ انتظار کرتا ہوں، شوق کو اپنے پیار کرتا ہوں۔ انتظار کی گھڑی بھی بہت پیاری ہوتی ہے جب انتظار اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہے، کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنے مالک تعالیٰ کو انشاءاللہ۔ دنیا میں کسی محبوب کا انتظار ہوتا ہے تو انتظار کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو انتظار کیا جاتا ہے تو اس میں ہرگز تھکاوٹ نہیں ہوتی، ایک سکون، ایک اطمینان، اور نور بڑھتا رہتا ہے۔ جتنا اس انتظار میں جتنا نور بڑھتا ہے اتنا ہی قلب کو زیادہ سرور عطا ہوتا ہے، خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو انتظار کیا جاتا ہے اس میں نور بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی عجیب شان ہے، مختلف شانیں ہوتی ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، بعد مرنے کے نہ وعدہ کیجئے۔ آپ کا دیدار ہوگا تو مرنے کے بعد یہاں تک انتظار ہی انتظار، کچھ تو کرم نقد فرما دیجئے۔ تو اللہ والوں کو حق تعالیٰ جل وعلا شان ہو ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں دنیا میں کہ اپنے خاص پیار کے ذریعے سے ان کی ارواح کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشمے پر آپ میں ہے، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشمے پر آپ میں ہے۔ روتے بھی ہیں تو اپنے آنسوں میں انوار و تجلیات کا احساس کرتے ہیں وہ، اور قلب کے اندر ان کی خوشی اور ان کے پیار کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ مالک تعالیٰ مجھ پر خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ دہلی کی جامع مسجد میں شاہان مغلیہ کے سامنے، سلاطین مغلیہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین سناتے تھے، جوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ دل دارم جواہر پارا عشقت سے تعبیل کہ دارت زیر گردو میر سامان کے مندارم، اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات سے بالکل معمور ہے نا، پر ہے، بھرا ہوا ہے وہ دل جواہرات محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات سے بھرپور ہے، معمور ہے وہ دل۔ کدارت زیر گردوں میرے سامان کے مندارم، جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مجھ جیسا بادشاہ کون ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ تو شاہان مغلیہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، جس دولت کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہمارے پاس کہاں ہے نا، خاموش رہتے تھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ دولت تو انہیں عشاق کے حق کے پاس ہے۔ تو اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سلاطین کے تخت و تاج کو وہ خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں کہ
انوار ہی انوار قلب کے اندر ہر وقت ان کو احساس ہوتا ہے، اور جدھر دیکھتے ہیں نوری نور ان کو نظر آتا ہے، ہر شجر میں، ہر حجر میں، ہر چیز میں. ہاں شد جہاں آئی نئے رخسار دوست. ہاں شد جہاں آئی نئے رخسار دوست، ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست. شد جہاں آئی نئے رخسار دوست، ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست. سارا جہان جو ہے وہ آئینہ جمال محبوب پاک معلوم ہوتا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جمال ان کو نظر آتا ہے. اس طرح سے جیتے ہیں اولیاء اللہ اس دنیا میں، اور کس طرح خوش رہتے ہیں، کس طرح مست رہتے ہیں یہ اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ وہ مستیاں وہ مستیاں اور وہ خوشیاں ہمیں بھی عطا فرما دیں. ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا، ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا. عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا. سبحان اللہ تعالی بحمدہ.